الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھیں نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے اللہ کا ارشاد محمد کی زبان ہے اللہ کا ارشاد محمد کی زبان ہے یہ ایسی حقیقت ہے جو دنیا پہ آیا ہے اس نام کی عظمت پہ سو جاں سے قربا وہ نام کے جو شامل تکبیر و اذا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم معزز خواتین عام طور پر مستورات کے اندر جب میرا بیان ہوتا ہے تو عورتوں کی ٹاپک سے ہی میں بات کرتا ہوں یعنی شوہر کے حقوق اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کا اسی طریقے سے سماج کے اندر عورتوں کے اندر جو پائے جانے والے گناہ ہے بے حیائی بے شرمی ہے اسی پر میں بات کرتا ہوں لیکن آج سوچا کہ بڑا عظیم مہینہ چل رہا ہے یعنی ربیع الاول کا مہینہ تو کچھ سیرت پر بھی بات کی جائے ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار اب ذرا دیکھیں کہ اسی مہینے کے اندر دنیا کے اندر پوری دنیا اور پورے عرب کے اندر ایسی جہالت تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی یعنی لوگ مردار کو کھاتے تھے اسی طریقے سے زندہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے اور کیا جہالت تھی یعنی دنیا سوچ نہیں سکتی تھی ایسی جہالت دنیا کے اندر اور عرب کے معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ہستی کو پیدا کر کے پوری دنیا کو روشن اور منور کر دیا اسی لیے
ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، کہ اسی مہینے کے اندر ایک عظیم ہستی پیدا ہوئی جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر بہار ہی بہار آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزمانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کچھ امتحانات لیتے ہیں، اور یہ تو اللہ کا نہیں دنیا والوں کا بھی اصول ہے۔ آپ ذرا دوائی کی بوتل جو لیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ استعمال سے پہلے اس کو اچھی طرح سے ہلا لے، اس ہلانے کی وجہ سے جو افادیت، جو فائدہ ہوگا وہ کچھ اور ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے کسی خاص بندے کو آزمانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کچھ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کی زبانی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو کتنی مصیبتوں کے، کتنی تکلیفوں کے ساتھ آزمایا، کہ جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کو بنوایا تو کتنی تکلیفیں، کتنی آزمائشیں ان پر آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا قبول فرمائی، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تو یہ دعا جس نے مانگی وہ کون تھے؟ ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ آمین کس نے کہی؟ وہ تھے اسماعیل ذبیح اللہ تھے۔ پھر جو عمارت بنائی وہ تھی بیت اللہ، اور جس کلام کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا وہ ہے کلام اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے دعا مانگی وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ آزمانے کے بعد جب انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا خلیل اللہ میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ مانگے۔ تو انہوں نے ایک چیز مانگی، وہ مانگا محمد رسول اللہ کو مانگا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وہ دعا قبول ہو کر آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس سے پہلے آپ کی 3 عظیم شخصیات کو بھی آزمایا گیا۔ سب سے پہلی جو آزمائش ہوئی وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب پر ہوئی۔ کس طریقے سے آزمائش ہوئی؟ میں آپ کو چند سیرت کے واقعات اور چند سیرت کے پہلوؤں کو بتاؤں گا کہ آپ علیہ السلام پر کیسی کیسی آزمائش آئی اور ہم کو جو نبی ملا ہے وہ کیسا ملا ہے۔ سب سے پہلی جو آزمائش آئی وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب پر آئی۔ آپ علیہ السلام کے دادا ہونے کی سعادت حضرت عبد المطلب کو ہے۔ حضرت عبد المطلب کا جو نام تھا وہ تھا شیبہ، یعنی آپ کے پیدائش سے پہلے ہی آپ کے کچھ بال سفید تھے، اسی لیے آپ کو شیبہ کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ آپ کا نام کیسے عبد المطلب ہوا، اس بارے میں لکھا ہے کہ ان کا نام شیبہ تھا۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد ان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جو امی تھی وہ سلمہ تھی، مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی۔ اب جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو مکہ کے اندر ایک حارثی آدمی تھا، وہ مدینہ گیا،
उसने चंद लड़कों को देखा कि शिकार खेल रहे थे और तीर अंदाजी का मुकाबला कर रहे थे। उसमें एक नौजवान को देखा जो बहुत खूबसूरत था। जब भी वो निशाना लगाता था तो उसका निशाना ठीक जगह पर लगता था। फिर वो खुशी से अशार पढ़ता था कि मैं मक्का में रहने वाले कबीले कुरैश का फर्जंद हूं, मेरा निशाना ठीक लगता है। हारिसी को, जो आदमी था हारिसी, उसको बड़ा प्यार आ गया। चुनांचे उसने पूछा कि ये कौन है। बताया कि मक्का में पैदा हुआ था, कुछ अरसे के बाद उसके वालिद का इंतकाल हो गया, उसकी मां मदीना मुनव्वरा में रह रही है। जब वो वापस मक्का मुकर्रमा गया तो उसने आपके चचा मुत्तलिब को कहा कि तुम इतने मेहमान नवाज हो, इतने सखी हो, इतने अच्छे अखलाक वाले हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा भतीजा जो है एक मदीना मुनव्वरा के अंदर है और वो कैसे वक्त गुजार रहा है, और तुम यहाँ लोगों की खिदमत करते हो और अपने भतीजे की खबर नहीं करते। जब अब्दुल मुत्तलिब ने बात सुनी तो उनके दिल पर चोट लग गई और उन्होंने एक नीयत थाम ली कि मैं जब तक अपने बेटे को लेकर नहीं आऊंगा मैं नहीं रहूंगा। अब जब उन्होंने नीयत कर ली तो मदीना गए और मदीना जाकर उनके माँ बाप से बात की। अब माँ तो माँ होती है, वो समझा कि भाई अगर उनको दे देंगे, माँ तो माँ होती हैं, माँ ने कहा कि अगर मैं इनको दे दूंगी तो फिर मेरा क्या बनेगा। लेकिन घर वालों ने समझाया कि देखो हमारी जिंदगी बड़ी गुर्बत की है, इनका जो खानदान है वो बड़ा है, अब एक काम कीजिए कि इनको दे दीजिए। फिर फैसला भी यही हुआ। अब उन्होंने बेटे को दे दिया। अब ये जो खूबसूरत बच्चा था तो अब्दुल मुत्तलिब उनको पीछे बिठाकर आ रहे और चचा आगे बैठे हैं। जब वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो किसी बंदे ने देखा और मुत्तलिब को समझा कि अपने लिए कोई गुलाम लाए है, तो उसने उनको अब्दुल मुत्तलिब कह दिया। उसके बाद ये नाम ऐसा हुआ कि उनको शैबा के बजाय अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। अब देखो इस नौजवान को अल्लाह ताला ने यतीमी के दिन दिखाए, बड़ी मशक्कतों के साथ दिन गुजारे, लेकिन उनको इनाम क्या मिला? इनाम के अंदर उनको यह मिला कि उनके अखलाक को देखकर मक्का के लोगों ने उनको वाली बैतुल्लाह बना दिया, काबतुल्लाह का वाली बना दिया। उनको एक मर्तबा ख्वाब आया कि फुला जगह पे जमजम है और वहां जमीन पहले बंजर थी, अब पानी निकल आया था, लेकिन किसी ने उसके ऊपर एक चट्टान रख दी थी जिसकी वजह से जमजम का कुआं बंद हो गया था। अब अरब के अंदर पानी की बड़ी तकलीफें होती थी, तो उन्होंने एक नीयत, एक मन्नत मान ली कि अगर मैं इस जमजम के कुएं को, मैं चट्टान को खोदूंगा, अगर मुझसे निकल गया तो मेरे बेटों में से, अगर मेरे 10 बेटे हुए तो मैं उन बेटों में से एक बेटे को अल्लाह की राह पे कुर्बान करूंगा। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने जमीन खोदनी शुरू की। वो अकेले जमीन खोदते रहे, बिला आखिर वो दिन भी आया जिस पे जमजम का जो पत्थर रखा हुआ था वहां से हट गया। अब चट्टान को तोड़ा और वहां से पानी निकल आया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब को बैतुल्लाह का मुतवल्ली बना दिया। देखिए कैसी तकलीफें बर्दाश्त की। आज हमारे ऊपर कुछ हालात आते हैं, कुछ तकलीफ आती है, तो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है। ये कितनी बड़ी गलत फहमी है। फिर हमारा ख्याल भी कहा जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, पता नहीं क्या है। देखो जब तकलीफ आती है तो अल्लाह ही की तरफ से आती है, इसलिए जब किसी पर तकलीफ आए तो कसरत से इस्तिग़फ़ार और कसरत से अल्लाह ताला की दुआओं की तरफ उसको रुजू करना चाहिए। तो ये पहली आजमाइश थी। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला पर आजमाइश। अब जब जमजम का कुआं भी निकल आया, अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत भी मानी थी कि अगर मेरे 10 बेटे हुए और कुआं भी, पानी भी जारी हो जाएगा तो मैं मेरे 10 बेटों में से
ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اب جب انہوں نے یہ سوچا، کنواں بھی نکلا، پانی بھی نکل آیا ہے، 10 بیٹے بھی ہیں، تو اب میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، تو کس بیٹے کو قربان کروں؟ تو انہوں نے قرعہ اندازی کی، چٹھیاں نکالی اور ان کے اندر تمام بیٹوں کے نام لکھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ سب سے جو آخری بیٹا تھا حضرت عبداللہ، انہی کے نام پہ چٹھی آتی تھی، اور یہ تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ آپ کو چہیتا تھا، سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھا، بھائی بہنوں کو بھی بہت پیارا تھا، عرب کے لوگوں کو بھی بڑا جمتا تھا، بڑا خوبصورت لگتا تھا، عرب کے لوگ بھی عبداللہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اب جب چٹھی نکلی تو حضرت عبداللہ کے نام پر، تو لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ کو قربان مت کیجیے، ان کی جگہ آپ اونٹوں کو قربان کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو منت مانی ہے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، تو انہوں نے اب چٹھیاں شروع کی، اور ایک حضرت عبداللہ کا نام اور ایک چٹھی پہ لکھتے 10 اونٹ۔ اب انہوں نے چٹھیاں نکالنا شروع کی، پھر واپس چٹھی حضرت عبداللہ کے نام نکل آتی، پھر حضرت عبد المطلب نے لکھا 20 اونٹ، پھر حضرت عبداللہ کے نام نکل آتی، پھر لکھا 30 اونٹ، پھر حضرت عبداللہ کے نام نکل آتی، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے، پھر چٹھی اونٹوں کے نام پہ آئے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بچ گئے۔ اسی لیے ایک دیہاتی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آپ کو کہا تھا، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، تو آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا صحابہ کو کہ اس نے سچ کہا، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرا باپ، میرے باپ یعنی میرے اجداد، میرے خاندان میں سے ایک نبی جو ہے وہ حضرت اسماعیل تھے، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور ایک میرے باپ کے اوپر یعنی حضرت عبداللہ نے بھی ایک قربانی دی ہے کہ وہ بھی ذبیح اللہ ہے، تو میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ دوسری آزمائش ہوئی۔ اس کے بعد تیسری آزمائش حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آئی۔ جب حضرت عبداللہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو گھر والوں نے سوچا کہ اب ان کا نکاح کروا دیں۔ مدینہ منورہ میں بنو زہرہ کے نام کا ایک قبیلہ تھا، ان کی ایک نوجوان العمر لڑکی تھی جس کا نام آمنہ تھا، بڑی اخلاق والی تھی، نیک عورت تھی، تربیت والی تھی، شکل بھی تھی، عقل بھی تھی، اور نیک بھی تھی، اور ہر نعمت سے پاک بھی تھی۔ نکاح کے بعد اب جب نکاح ہوا تو حضرت عبداللہ یہیں یعنی حضرت آمنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اس سے پہلے قصہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر نبوت کا ایک نور تھا۔ ایک جگہ پہ وہ سفر میں جا رہے تھے تو ایک عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے، کیونکہ یہودیوں نے دیکھا تھا کہ جو آخری نبی پیدا ہوں گے تو جس نطفے سے پیدا ہوں گے ان کے باپ کی پیشانی کے اوپر ایک چمک ہوگی، ایک خوبصورت چمکدار کوئی چیز ہوگی۔ تو ایک عورت نے دیکھا تو حضرت عبداللہ کو نکاح کی پیشکش کی، لیکن حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ مجھے ایسے ہی ملاقات کر لیں مجھ سے، کہ میں ایسا گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہیں پر حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ شادی کے چند مہینے کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک قافلہ تھا جو تجارت کے لیے مدینہ منورہ اور شام کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ میں گئے۔ اب شادی کے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میاں بیوی میں جب جدائی ہوتی ہے تو بڑا دل پہ کھٹکتا ہے۔ یوں سمجھو کہ حضرت آمنہ کی عمر کچھ 16 سال کی تھی اور حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال کی تھی۔ بی بی آمنہ بہت اداس ہو گئی، کیونکہ حضرت عبداللہ نے کہا میری شادی بھی ہو گئی ہے تو میں کچھ تجارت کے لیے جاؤں۔ تو انہوں نے حضرت آمنہ کا دل بہلانے کے لیے سب سے پہلے بہت منت سماجت کی۔
حضرت آمنہ نے ان کو اجازت دی تو ان کو دل بہلانے کے لیے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، آپ کی بہت یاد آئے گی، لیکن آپ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ جب میں آؤں گا تو آپ میرا استقبال کرنا، اور ایسی محبت بڑی باتیں کر کے وہ روانہ ہوئے۔ کچھ وقت تک وہ شام کے اندر رہے۔ جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبداللہ کو بخار آ گیا اور ایسے ہی بیمار ہو گئے، ان کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر ان کا سسرال تھا، سسرال والوں نے کہا کہ اگر ان کو آپ واپس لے کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بیماری اور بڑھ جائے گی، اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ ان کو یہیں پر رہنے دیجئے، اب ان کی دیکھ بھال کریں گے اور جب اچھے ہو جائیں گے تو ہم خود ان کو روانہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہی کچھ اور تھی۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر انٹر ہوا، داخل ہوا، تو سب لوگ جو قافلہ والے تھے، ان کی عورتیں ان کے شوہروں کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے باہر گئے اپنے شوہروں کا استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت آمنہ نے سنا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے تو وہ بھی تیار ہو گئی اور دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہو گئی کہ ہاں، میں نے بھی تو اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو میں ان کا استقبال کروں گا، اس لیے وہ اپنے گھر سے باہر اپنے شوہر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ کے سب قافلے آ گئے اور جو لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے تو دیکھا کہ ابھی تک حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ انہوں نے کسی عورت سے تحقیق کروائی کہ سب لوگوں کے شوہر آ گئے، جو لوگ تجارت میں گئے تھے سب قافلہ والے بھی آ گئے، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک حضرت عبداللہ نہیں آئے؟ قافلہ والوں نے بتایا کہ آپ کے شوہر بیمار ہو گئے تھے اور بہت سخت بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ کی سسرال کے اندر ہی مدینہ منورہ کے اندر ان کو چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ جب یہ بات حضرت آمنہ نے سنی تو ان پر کیا ہوا ہوگا آپ ذرا سوچیے کہ ابھی شادی کے چند مہینے ہوئے ہیں اور عورت حاملہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا اور جب حضرت آمنہ سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ جو پیشانی حضرت عبداللہ کی چمک رہی تھی، وہ نور تھا، وہ حضرت آمنہ کے بطن کے اندر یعنی پیٹ کے اندر منتقل ہو گیا تھا۔ تو وہی عورت جس نے پہلی دفعہ پیشکش کی تھی، اس عورت نے جب یہ دیکھا دوسری مرتبہ حضرت عبداللہ کو تو اس نے سامنے سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں ہو گیا ہے۔ کہا جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے وہ عورت بڑی سعادت مند ہے کہ اسی کے پیٹ سے آخری نبی پیدا ہوں گے۔ تو یہاں تیسری آزمائش حضرت آمنہ پر ہوئی۔ جب حضرت آمنہ نے یہ بات سنی تو ان کے دل پر بڑا گہرا زخم لگا، بڑا گہرا دکھ ہوا کہ میں نے میرے شوہر سے کیا منت مانی تھی اور میں نے میرے شوہر سے کیا سماجت اور میرے شوہر کے استقبال کے لیے میں نے کیا کیا الفاظ کہے تھے، لیکن آج کیا ماجرا ہو رہا ہے، کیا عالم ہو رہا ہے کہ میرے شوہر کو میں دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں اور کیا غم کی خبر سن رہی ہوں۔ جب کچھ دن ہوئے تو حضرت عبداللہ کے گھر والوں نے طے کیا کہ اب ہم خود جا کر حضرت عبداللہ کو مدینہ منورہ جا کر لے آتے ہیں۔ جب یہاں سے قافلہ روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ جہاں پر پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ تیسری آزمائش حضرت آمنہ پر ہوئی۔ اب ذرا سوچو کہ حاملہ ہونے کے بعد 6 مہینے جس عورت پر گزرے ہو اور ابھی شادی کے پورا سال بھی نہیں ہوا، کچھ دن ہوئے ہیں، تو اس عورت کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جب اس نے اپنے شوہر کے انتقال کی خبر سنی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ میں نے ابھی بتایا کہ جب کسی کو آزمائشوں پہ ڈالتے، جب کسی کو انعام دیتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔
आमिना कहती हैं कि जब मुझे विलादत हुई तो विलादत से पहले मुझे हमल हुआ तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। आमतौर पर जो विलादत के आसार होते हैं औरतों को कि कभी उबकाई आती है, कभी बेचैनी रहती है, हजरत आमिना कहती है कि मुझे एक ऐसी अलामत भी नहीं पाई। यहां तक कि मैंने कुछ ऐसी अलामत मेरे अंदर देखे कि जब मैं चलती थी तो दरख्त मुझ पर साया करते थे, और जब मैं पानी पिलाने के लिए कुएं के ऊपर जाती थी पानी को खींचने के लिए तो पानी खुद बखुद ऊपर आ जाता था। यहां तक कि जो औरतें वहां बकरियों को और इसी तरीके से पानी भरने के लिए आती थी तो उनको वो देखती थी कि आमिना आई है तो पानी ऊपर आ जाता है, तो वो औरतें आमिना को पकड़ कर रखती थी कि आप थोड़ी देर के लिए खड़े रहो, आप आते हो तो ये पानी ऊपर आ जाता है। ये अभी तो विलादत से पहले आप अलैहिस्सलाम की करामत थी। अब जिस रात आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बीबी आमिना फरमाती है कि हमारे घर में जलाने के लिए चिराग के अंदर तेल भी मौजूद नहीं था। ये थे गुर्बत के दिन। फिर अब हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब जिस रात आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई उस वक्त फौरन आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर पैदा होने के बाद सजदा किया है, और मैंने देखा कि आसमान के सितारे झुक गए। किसरा का जो बादशाह था उसका महल के जो 14 खंखरे थे वो टूट गए। फारस के अंदर जो 1000 साल से आग जल रही थी वो बुझ गई है। इसी दौरान किसरा के बादशाह ने भी ख्वाब देखा था कि कुछ अरबी ऊंट है और उनके आगे कुछ घोड़े हैं। वो अरबी ऊंट उन घोड़ों को धकेल रहे हैं। ताबीर करने वाले ने बताया कि अरब में कोई ऐसी शख्सियत पैदा होगी जिसकी वजह से अरब के लोग बाकी लोगों को जजीरे अरब से बाहर निकाल देंगे। 14 जो कंकरे गिरे हैं, उसने ताबीर बताई कि आपकी बादशाहत भी गिरेगी, और 14 पुश्तों के बाद अब वो बेफिक्र हो गया कि अभी तक 14 नस्लों तक तो मेरी बादशाह चलेगी, लेकिन उसको पता नहीं था कि जो बादशाह बनेगा वो छोटी छोटी उम्र पाएगा। बिलाखिर ये पेशनगोई भी अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत में पूरी फरमाई। सितारे झुकने गए के अंदर अल्लाह ताला ने ये राज बताया कि लोगों, ये वो शख्सियत है जिसके सामने आसमान की मखलूक झुक रही है। दुनिया वालों, तुम भी उन्हीं के सामने उनको झुकना पड़ेगा, तभी तुम कामयाब होगे। वक्त के बादशाहों को यह पैगाम दिया कि आसमान पर चमकने वाले सितारे भी अगर झुक गए हैं तो जमीन पर चमकने वाले लोग हो, तुम तो जमीन पर चमकने वाले लोग हो, तुम्हें भी उनके सामने अपने गर्दनों को झुकाना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, उनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अब जब आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो कैसी आजमाइशों पर आजमाइशें गुजारी। इसीलिए अल्लाह ताला खुद फरमा रहे, और अरबी के अंदर अब बाप को कहते हैं। तो किसी कहने वाले ने सच कहा है कि जिसका अब नहीं होता, अब मानी बाप, जिसका अब नहीं होता उसका रब होता है। तो आज देखिए कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे आजमाइशों पर आजमाइश आई, लेकिन उनका बना कौन? सब अल्लाह ताला ने उनकी कैसी निगहबानी और कैसी परवरिश फरमाई। अब विलादत हो गई तो अरब के अंदर एक मामूल था कि अरब के लोग शहर के अंदर रहने वाले थे, तो शहर के अंदर बीमारियां होती थी। उन बीमारियों से बचने के लिए अरबी लोग अपने बच्चों को देहातों के अंदर भेज दिया करते थे।
ان سے ان کو دو فائدے ہوتے تھے. ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ بچہ بیماری سے بچ جاتا تھا، یعنی شہر کے اندر جو بیماریاں ہوتی تھی اس سے بچہ حفاظت میں رہتا تھا. دوسرا ان کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ زبان پر پختگی آ جاتی تھی، یعنی عربی زبان پر اچھی سلیس مہارت حاصل کر لیتے تھے. اب وہاں سے کچھ عورتیں نکلی. طائف کے قریب ایک گاؤں تھا بنو سعد، وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا. وہاں کی 10 عورتیں مکہ مکرمہ کی طرف چلی تاکہ وہ گود میں کچھ بچوں کو لے کر آئے، بچوں کو پالیں گے اور ان کے والد سے ان کو انعام ملتا تھا. تو وہ یوں سمجھی کہ ہم کو انعام بھی ملے گا، اس لیے وہ کچھ عورتیں وہاں سے بنو سعد سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی. ان 10 عورتوں میں ایک عورت تھی حلیمہ سعدیہ. ان کے پاس ایک اونٹنی تھی، بہت کمزور تھی، اور حلیمہ اور ان کے شوہر بڑے غریب تھے. حلیمہ کے پاس دودھ پینے والا ایک اور بچہ بھی تھا. ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی. جب وہ 10 عورتیں چلی تو 9 عورتیں آگے نکل گئی، اور یہ تو پہلے سے ہی کمزور تھی، ان کی سواری بھی کمزور تھی. بار بار حلیمہ کا ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا. تو انہوں نے حلیمہ کو کہا کہ 2-3 مرتبہ تو ہم رک گئے، اب ہم کتنا انتظار کریں آپ کا، اب مکہ مکرمہ بھی قریب ہے، اب آپ آ جانا، ہم چلی جاتی ہیں. تو وہ عورتیں چلی گئی اور حلیمہ پیچھے رہ گئی. اب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی. انہوں نے جگہ جگہ پوچھا تو انہوں نے کہا ایک بچہ ابھی تو ہے لیکن ان کا باپ نہیں ہے. اب جب وہ عورتیں جاتی کہتی کہ اس کا باپ ہی نہیں ہے تو ہم کو انعام کون ملے گا. تو یہ عورتیں حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کے چلی جاتی اور یہ کہتی کہ جب ان کا باپ ہی نہیں ہے تو ہمیں انعام کہاں سے ملے گا. جب یہ باتیں حضرت آمینہ سنتی تو ان کو بڑا دکھ ہوتا اور حضرت آمینہ رونے لگتی اور کہتی کاش میرا شوہر زندہ ہوتا تو آج یہ عورتیں اور اس میرے بچے کو لے کر جاتی تو ان کو انعام ملانے کے لیے اور انعام کے لیے یہ عورتیں میرے بچے کو لے جاتی. لیکن آمینہ کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی شان ان کو کھلونا بنا دیں گے اور ان کو سیر کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ عرش پر بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی وہ شاہی عطا فرمائیں گے، وہ بادشاہت عطا فرمائیں گے کہ پوری دنیا ان کے سامنے جھکیں گی. اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے تو بچپن ہی سے آپ کا بڑے ہونے کا اندازہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا وہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کہا بیٹا کہ اللہ کے رسول جب آپ چھوٹے تھے تو آپ ایک مرتبہ صحن میں سو رہے تھے. جب آپ سوتے تھے بچہ سوتا ہے تو کبھی ہاتھوں کو ہلاتا ہے، تو جب آپ ہاتھ ہلاتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ چاند جب آپ ہاتھ ہلاتے تھے تو کبھی چاند اس طرف چلا جاتا، کبھی اس طرف چلا جاتا. تو میں تعجب میں پڑ جاتا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھتیجا جب ہاتھ کو اس طرف کرتا ہے اور اس طرف کرتا ہے تو چاند بھی جاتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ کو پتا ہے وہ چاند میرے لیے کیا کرتا تھا؟ کہ اللہ کے رسول نہیں پتا. کہ وہ چاند مجھے لوریاں سناتا تھا. جیسے ہم اپنے بچوں کو سلانے کے لیے لوریاں سناتے ہیں نا، لیکن ہماری لوریاں تو عجیب ہوتی ہیں. ماما کو ہم کہاں پہنچا دیتے ہیں اور چاچا اور پھوپھیوں کو کہاں پہنچا دیتے ہیں. ہماری لوریاں بھی ایسی ہوتی ہیں. تو ایسی لوریاں نہیں ہونی چاہیے. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ کو پتا ہے وہ چاند مجھے لوریاں سناتا تھا. اب جب وہ عورتوں نے دیکھا تو سب آنکھیں چلی گئی، کسی نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہیں کیا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بچہ نہیں ہے اور کوئی تھا بھی تو وہ لے کے چلی گئی ہے. یہاں تک کہ وہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بچہ اس وقت تھا ہی نہیں.
جب آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر حضرت حلیمہ داخل ہوئی تو ان کے شوہر نے کہا کہ بھئی اب کیا کرے، کوئی بچہ ہی نہیں ہے تو اسی بچے کو لے لے وے، کیا خبر اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمارے اندر برکت ڈال دے وے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، آپ کے چہرے پر ایک چادر تھی، چادر کو ہٹائی، جیسے ہی چادر کو ہٹائی آپ علیہ السلام مسکرائے۔ حلیمہ کو وہ مسکراہٹ حلیمہ کے دل پر اتنی جذب کر گئی کہ حلیمہ اتنی خوش ہو گئی کہ فوراً حلیمہ نے آپ کو اٹھا لیا، کہا کہ کچھ نہیں، مجھے ان کے ماں باپ سے انعام ملے یا نہ ملے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس بچے کی مسکراہٹ سے میرا دل تو خوش ہوا کرے گا کہ نہیں۔ جب حضرت حلیمہ نے دیکھا تو حلیمہ کہنے لگی حضرت آمنہ سے کہ آمنہ تیرا بیٹا تو کتنا خوبصورت ہے، پورے گاؤں کے اندر میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے۔ حلیمہ کی جب یہ بات سنی تو حضرت آمنہ نے کہا کہ حلیمہ تو دیہات کی رہنے والی ہے، تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں شہر کے اندر رہنے والی ہوں، میں نے پورے شہر کے اندر ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ قریب کے اندر حضرت عبد المطلب تھے، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آمنہ تو نے تو شہر دیکھا ہے، میں نے تو شہروں اور ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے ملکوں کے اندر ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر قریب میں حضرت جبرائیل بھی ہوتے، حضرت جبرائیل کو بھی کہا جاتا کہ آپ بھی اپنا کمنٹ پاس کریں، آپ بھی بتائیے، تو حضرت جبرائیل کہتے حلیمہ تو نے گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، مطلب تو نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں جبرائیل میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، میں نے پوری دنیا کے اندر ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کو بھی کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی کہیے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے کہ آپ تو دیہاتوں کی بات کرتے ہو، ملکوں کی بات، شہروں کی بات کرتے ہو، ملکوں کی بات کرتے ہو اور دنیا کی بات کرتے ہو، میں پوری کائنات کا رب ہوں، میں نے پوری کائنات کے اندر ایسا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اسی لیے تو حسان بن ثابت نے جو شعر کہا تھا، کتنا زبردست شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پوری دنیا کے شاعروں کا کلام ایک طرف رکھ دیا جائے اور حسان بن ثابت کا ایک شعر ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو حسان بن ثابت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کہ حسان نے کیا کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین اس آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا، اور آپ ایسے پیدا ہوئے کہ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، گویا اس طریقے سے پیدا ہوئے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ خود آپ نے چاہا۔ یعنی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ میری ناک ایسی بنانا، تو ایسی بنائی۔ پھر کیا ہوا، آزمائشوں پہ آزمائش۔ جب حلیمہ لے کے چلی ہے، اب بچہ حضرت آمنہ دینے کو تیار ہو گئی، اب حضرت آمنہ لے کے نکلی، حضرت حلیمہ لے کے نکلی تو سوار جو تھے حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو پیچھے بٹھایا اور وہ آگے بیٹھ گئے۔
اب سواری چلنے کو تیار ہی نہیں، سواری چلنے کو تیار ہی نہیں۔ اب سواری واپس بیٹھ گئی، اب اللہ کے رسول کو آگے کیا، پھر کھڑا ہوا، پھر سواری کو چلانے لگے، اب سواری دوڑنے لگی۔ سواری کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر دنیا والے ان کو آگے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر بھی چمکائے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کو زبردست طریقے سے چمکائے گا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کتنے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہو، سنتوں پر عمل کرتے ہو؟ اللہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گئے گزرے دور کے اندر، جہالت کے دور کے اندر میری ایک سنت پر کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور سنتوں سے اوپر کیا ہم کتنی بے رخی ہے؟ کیا ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کتابوں کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک اللہ والے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ کے سینے کے اوپر زخم لگے ہوئے اور ان زخموں پر دبے لگے ہوئے، خون کے دبے لگ گئے۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کفار جو تھے انہوں نے آپ کو دنیا کے اندر بھی چین سے رہنے نہیں دیا، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے ہو تو آپ کو اس دنیا کے اندر بھی وہ لوگ رہنے نہیں دیتے۔ یعنی آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کو کتنی تکلیفیں دے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتی، یہ غیروں کا غم نہیں ہے، شکایت اپنوں سے ہوا کرتی ہے، غیروں سے نہیں ہوا کرتی۔ یہ میری امت کا غم ہے، یہ میری امت کا درد ہے کہ آج انہوں نے میری شریعت کو، میری سنتوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ آج میری امت سنتوں کا مذاق کر رہی ہے، آج میری امت میری سنتوں پر عمل نہیں کر رہی ہے، مجھے دکھ ان کا ہو رہا ہے۔ اور پھر اور جمعرات کو میرا نامہ اعمال، آپ کا نامہ اعمال وہاں پہنچتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ اس کے بعد پھر کچھ دن ہوئے، حلیمہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا تو حلیمہ کی سواری اب تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ جو عورتیں آگے نکل گئی تھی، حلیمہ اب ان سے بھی آگے نکلنے لگ گئی۔ تو اس عورتوں نے کہا، حلیمہ کیا بات ہے، مکہ مکرمہ میں جا کر تو نے سواری کو بدل دی۔ حلیمہ نے کہا، نہیں نہیں، سواری نہیں بدلی، لیکن میری سواری کا سوار بدل گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ امتحانات ہوئے، پھر حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ حلیمہ کے پاس ایک اور بچہ پرورش میں تھا، تو جہاں سے وہ بچہ دودھ پیتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس تھن سے، یعنی عورت کی اس شادی سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ بچپن سے آپ نے سکھایا، حقوق کو بچپن سے سکھایا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے تو گھر کے اندر بہت برکتوں پر برکتیں آ گئی، اتنی برکتوں کا نزول ہوا جس کی کوئی حد نہیں۔ یہاں تک کہ ان کی پرورش کے اندر ایک لڑکی تھی جن کا نام تھا سیما۔ وہ کہتی تھی کہ حلیمہ کو کہتی تھی کہ حلیمہ حلیمہ نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹا اب تو ہم بڈھے ہو گئے ہیں، ہم سے بکریاں بھی چرا نہیں جاتی ہے، تو ہی بکریاں چرانے کے لیے جا۔ تو شیما جب بکریوں کو چرانے کے لیے جاتی تھی، کہا اماں میں اکیلے نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟
کہ میں میرے بھائی کو لے کے جاؤں گی. کہ بھائی تو بہت چھوٹا ہے, تو بھائی کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی؟ کہا جب میں اس کو لے کے چلتی ہوں تو میں نے عجیب باتیں دیکھی اور عجیب باتیں دیکھی. سب سے پہلی تو جب میں اس میرے بھائی کو لے کے چلتی ہوں تو آسمان اور دھوپ مجھے نہیں لگتی ہے, درخت مجھ پر سایہ کرتے ہیں. دوسری بات, جب میں لے کے گزرتی ہوں تو ہر کوئی دیکھتا ہے تو میرے بھائی کی تعریف کرتا ہے. اور تیسری بات کہ جب بکریاں چرانے لگتی ہے, جب بکریاں چرنے جاتی ہیں تو مجھے بکریوں کو جمع نہیں کرنی پڑتی, بکریاں خود بخود چر کر آتی ہیں, اور جہاں میرا بھائی سویا ہوا ہوتا ہے وہ بکریاں بھی میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, جس کی قسمیں, جن کی زلفوں کی قسمیں قرآن کھا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے. تو یہ آزمائشوں پہ آزمائشیں ہوئی. پھر نام بھی کیسے رکھا؟ تو عبد المطلب نے جب دیکھا تو اس وقت بیت اللہ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو برکت کے طور پر اسے لے جایا جاتا تھا. تو حضرت عبد المطلب پہ لے کے نکلے. جب لے کے نکلے تو لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ بھائی کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کے وہاں بچہ پیدا ہوا ہے. تو سب لوگوں نے دیکھ کر کہا کتنا خوبصورت ہے. تو عبد المطلب گھر پر آئے, کہا میں اس بیٹے کا نام محمد رکھوں گا, یعنی جس کی اتنی تعریف کرے, دنیا والے بھی اتنی تعریف کرے. اور اگلی کتابوں کے اندر بھی تھا کہ جو آخری نبی پیدا ہوگا تو اس کا نام احمد ہوگا, یعنی دنیا والے بھی اتنی تعریف اور اوپر والے آخرت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی اور آسمان کے اوپر بھی ان کی اتنی تعریف کی جائے گی. اسی لیے آپ علیہ السلام کے محمد بھی نام ہے اور احمد بھی نام. عجب امتحان, جب آپ علیہ السلام 4 سال کے ہوئے پھر حضرت حلیمہ کے پاس, حضرت حلیمہ نے حضرت آمینہ کو دے دیا. پھر 6 سال کے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا کہ اماں کا بھی انتقال ہو گئے. حضرت آمینہ نے جب سفر کا جب بچہ بڑا ہوا تو کہا کہ لاؤ اب مدت ہوئی ہے تو میں اپنے ننیال یعنی میں گھر پر جاؤں مدینہ منورہ کے اندر. تو مدینہ منورہ گئی. مدینہ منورہ کے بعد جب واپس لوٹی تو انہوں نے کہا کہ میں میرے شوہر کی قبر پر کچھ رہ کر کچھ تھوڑی دیر رک کر جاؤں. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مقام ابوا پر جب پہنچی ہے تو حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ آزمائشوں پہ آزمائشیں ہیں. کیسے اللہ کے نبی کیسے اللہ نے اپنے نبی پر آزمائشیں ڈالی اور اس کے بعد ہم کو یہ نبی ملا ہے. یہی آمینہ ان کے دل میں کیا امنگیں تھی کہ وہ سوچ رہی تھی, ان کے خواب تھے کہ میں اپنے شوہر کی قبر پہ جاؤں گی اور ان کو کہوں گی تم نے تو مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا, ابھی تو بچہ پیٹ کے اندر تھا کہ تم میرے استقبال کے لیے آنا, اور آج کیا ہو گیا؟ اور میں آج جس بچے کو آپ چھوڑ کے گئے تھے میں اس بچے کو آپ کو دکھانے کے لیے آئی ہوں کہ بچے کا آپ چہرہ تو دیکھو. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہاں 6 سال کے ابھی مقام ابوا کے اندر حضرت آمینہ کو دفن کیا گیا. آپ کے ایک باندے آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی, ام ایمن. انہوں نے جب دیکھا تو پڑوس سے یا وہاں سے کہیں لا کر حضرت آمینہ کو دفن کیا. پھر وہاں سے نکلے حضرت آمینہ, وہاں سے حضرت ام ایمن وہاں سے نکلی. نکلنے کے بعد جب کچھ دیر ہوئی تو دیکھا کہ وہ چھوٹا بچہ 6 سال کا میرے ساتھ تھا وہ نہیں ہے. پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ علیہ السلام ماں کی قبر پر لیٹ کر رو رہے تھے اور کہا اماں تجھے پتا تھا کہ میرے دنیا کے آنے سے پہلے میرے باپ بھی اس دنیا کے اندر چلا گیا تھا,
تو ہی تو تھا جو میری بہن بھی تو تھی، میرا بھائی بھی تو تھا، میرے دوست بھی تو تھی، تو اکیلی تھی، آج تو بھی مجھ کو چھوڑ کے چلی۔ ماں کا مقام بتایا۔ اور جب آخری حج کے اندر آپ علیہ السلام نکلے تو آپ کا جانے کا ارادہ کسی اور جگہ پہ تھا، لیکن آپ نے فوری طور پر سفر کا ارادہ بدل کر مقام ابوا سے راستہ بدل کر مقام ابوا پہ پہنچے۔ ماں کے انتقال کے کئی سو سال گزر گئے لیکن ماں کا دکھ نہیں بھولے۔ آج کے ہمارے نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے ماں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لیے ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول، میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ تو آپ نے کہا ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ تو آپ نے کہا ماں کا۔ پھر چوتھی دفعہ میں کہا باپ کا۔ ماں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کہا جب دیکھو لڑکیاں بھی اپنی ماں کو رسوا کرنے لگے، لڑکیاں بھی اپنی ماں کو بدنام کرنے لگے، سمجھو قیامت آئی۔ آج دیکھو خود لڑکی اپنی ماں کو کیسے بدنام کر رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس یا غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا شام سے سفر کر کے، سفر سے واپسی کیا اور پورے سفر کے اندر حج کا سفر کیا، ماں کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور سواری کروانے کے بعد پورا حج کا سفر کروایا کندھوں پر، اور کندھوں پر سفر کروانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے اور اس آدمی نے کہا کہ میں شام سے چلا ہوں ہزاروں کلومیٹر اور ماں کو کندھوں پر سوار کر کے لایا، پورا حج کندھوں پر کروایا، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس وقت تو پیدا ہوا تھا اس وقت تیری ماں نے جو آہ کا لفظ نکالا تھا ابھی تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر 2 سال دودھ پلایا، ابھی تو اس کے حقوق بہت دور کی بات ہے۔ امت کو ماں کے سلوک، امت کو آپ علیہ السلام نے ماں کے سلوک بتائے، ماں کا مقام بتایا۔ پھر اللہ نے کیا مقام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ ایک کے بعد ایک کی پرورش میں آئے، عبد المطلب کی پرورش میں آئے، دادا کی پرورش میں آئے، پھر کچھ سالوں کے بعد ان کا بھی ٹوٹا، ان کا بھی سایہ چھوٹا۔ تو ہر کسی کو آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ امت تمام چیزوں سے واقفیت میں ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوچھو کہ انڈیا کے کتنے کھلاڑی ہیں، اس سیریل کے اندر کیا ہوتا ہے، بچہ اس طریقے سے جواب دیتا ہے جیسے سورہ فاتحہ۔ اور اس کو پوچھو کہ بیٹا اپنے حبیب آپ علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیویاں تھی، اپنی مائیں کتنی تھی، نہیں بتائے۔ تو گھروں کے اندر مائیں لے کے بیٹھے۔ اصل تو ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کرتے، اور ماں کا سب سے پہلا فریضہ بنتا ہے، ماں کا سب سے پہلے فریضہ بنتا ہے کہ ماں اپنے بچے کی ایسی تربیت کرے۔ ماں کی گود تو سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ آج امت کا حال دیکھیں اور آج ہمارے ملک کا خود حال دیکھیں، دن بدن کیسے حالات آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اب جو حالات اسکولوں کے اندر آئے، دیکھیں ہم کیسی کیسی کتابوں کو انہوں نے سلیبس کے اندر داخل کر دیا۔ اب بچہ گجراتی اسکولوں کے اندر، اسی طریقے سے غیر بڑی بڑی اسکولوں کے اندر ایڈمیشن لے رہا ہے اور ماں کو پتہ ہی نہیں کہ اسکول کے اندر ٹیچر کیا پڑھائے۔ ابھی دیکھو بائبل کے اور اسی طریقے سے بھگوت گیتا کے پاٹھ سبق
کتابوں کے اندر داخل کر دیا اور لازمی طور پر پڑھانا سرکار نے قانون جاری کر دیا۔ اب جب یہ بچہ پڑھے گا، اب اس کو دینداری نہیں ہے تو کیسے سمجھے گا کہ اسلام کیا ہے، دینداری کیا ہے؟ اب ماں تو کبھی لے کے بیٹھی ہی نہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات پڑھ کر سنائیں، روزانہ کچھ نہ کچھ گھنٹے، کچھ نہ کچھ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ تو اپنے اولاد کے پیچھے نکالے۔ کتنی مائیں ہیں، آج ہم دیکھیں کتنے اوقات ہمارے موبائلوں کے پیچھے برباد ہوتے ہیں، لیکن کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو لے کر بیٹھتی ہو کہ بیٹا اسکول کے اندر تیرے استاد نے کیا پڑھا ہے، مدرسے کے اندر تیرے استاد نے کیا پڑھا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس اپنی موبائلوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر ہم مگن ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یہ تو میں نے کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو بتائے کہ کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد کیسی آزمائشیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی ہے، اور پھر ہم کو وہ نبی ملا اور اس نبی کے صدقے طفیل ہمیں وہ دین ملا ہے، اور آج ہم دین سے بالکل ناواقف، اپنے اولاد کی کوئی خبر نہیں۔ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کی سیرت پر بڑے زبردست جملے کہے اور بڑے زبردست شعر بھی ہیں۔ تو ہم آج یہ نیت کریں، ابھی بھی کچھ دن باقی ہے، سب سے پہلے تو یہ نیت بنائیں کہ ہم سیرت کی کوئی نہ کوئی ضرور ایک اردو کتاب کا یا کسی بھی کتاب کا سیرت کے اوپر مطالعہ کریں گے۔ دوسری بات، کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں، کثرت سے جتنا بھی ہم سے ہو سکے درود شریف پڑھیں۔ اسی لیے شاعر نے تو بڑی زبردست بات کہی، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے، امیروں کو راز اخوت بتایا، امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کے آئے، شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، شکستہ دلوں کو محبت سے جوڑا، درتے دلوں کی دعا بن کے آئے، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے، پہ کر دل دبا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اسم گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، وفا بن کر سخا بن کر کرم بن کر عطا بن کر، وفا بن کر سخا بن کر کرم بن کر عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشانے بے نشاں بن کر،
رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر، تیرے جلووں پہ قربان دیدے دل کر دیے روشن، تیرے جلووں پہ قربان دیدے دل کر دیے روشن، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی شمس الضحا بن کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ تھے ہمارے نبی جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ یتیم تھے بس ہم ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ اور کیا منزلت عطا فرمائی۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کچھ بات کروں گا۔ ساتھ ساتھ میں ایک اعلان بھی ہے کہ ہم نے جو وقف بورڈ کے اندر جو ابھی قاعدہ جاری کیا تھا ان لوگوں نے، حکومت نے، اس پر ہم نے اسکین کر کے اور اسی طریقے سے بہت ساری جو ہم سے ہو سکی تھیں، بہت ساری جو کوششیں کی ہیں۔ اب ایک کوشش جو ہماری باقی ہے وہ ہے ہمارا ہتھیار دعا۔ تو ہم اپنے حکومت کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو توڑے۔ یہ تو ابھی ایک قاعدہ ان کا پلان ہے، آگے ان کی کیا کیا پلانے ہیں، کیا کیا اسکیمیں ہیں، ہم بہت غفلت میں ہیں، بہت ہی غفلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اسکیموں کو فیل کرتے ہوئے، ان کے پلانوں کو ناکام کرتے ہوئے، اور انہی اسکیموں اور انہی کے پلانوں کو انہی پر پھیر دے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی سیرت پر اور آپ کی سنتوں پر زندہ رکھے، آپ علیہ السلام کی سیرت پر اور آپ کی سنتوں پر موت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔